زاہد صاحب، ہم دیکھ رہے ہیں کہ اسرائیل نے ایران کے خلاف باقاعدہ جنگ کا آغاز کیا اور فضائی حملوں میں جوہری تنصیبات اور فوجی اہداف کو نشانہ بنایا، جس میں پھر ہم یہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ پاسداران انقلاب کے سربراہ میجر جنرل حسین سلامی اور جوہری سائنسدان بھی ایک شہید ہوئے۔ آپ اس تمام تر صورتحال کو کیسے دیکھتے ہیں؟ جی، اب دس از ایکسٹریملی ڈینجرس سچویشن، اور یہ پچھلے جو 48 گھنٹے گزرے اس میں اندازہ ہو رہا تھا کہ اب یہ سچویشن یہاں پہ ڈیولپ ہوگی، اسپیشلی جب پریزیڈنٹ ٹرمپ کا بیان آیا کہ جی ہمارے کوئی لائکلی آؤٹ کم جو ڈائیلاگ کی ہے وہ کوئی پازیٹیو نظر نہیں آ رہی۔ پھر امریکہ نے جو ایڈوائس جاری کی اپنے اسٹافرز کو کہ وہ وہاں سے موو کر جائے مڈل ایسٹ سے، اور یہ جو میئرز ہو گئے، پھر آئی اے ای کی جب رپورٹ آئی تو اس کے بعد تو کوئی شک نہیں رہا تھا کہ یہ کاروائی اب پہلے کہاں سے ہوگی، شروع ہونی تھی، ہو گئی ہے، لیکن وہ ایکسپیکٹ یہ کر رہا تھا کہ منڈے یا ٹیوزڈے تک شاید یہ کاروائی ہوتی، لیکن حسن کی ہے، پریمپٹ کی ہے اسرائیل نے۔ اس کی 2-3 وجوہات ہیں۔ ایک تو وجہ یہ ہے کہ ابھی سنڈے کو لاسٹ سیشن ہونا تھا، تو اسرائیل میرا خیال میں اس کو افورڈ نہیں کرنا چاہ رہا تھا کہ یہ پرولونگ ہو ڈائیلاگ یا بات چیت آگے بڑھے، تو اس کو سیبوٹاج کیا گیا، اور یہ پریمپٹ کیا ہے انہوں نے کہ اس سے پہلے جو اپنے ملٹری ٹارگٹس ہیں یا جو اینٹی نیوکلیئر جو ان کے ٹارگٹس ہیں ان کو، پلس جو پرسنالٹیز ہیں ملٹری لیڈرشپ کی، پلس جو ان کے سائنٹسٹ ہیں ان کو دے شوڈ بی ٹیکن آؤٹ، وہی، اور دے ہیڈ ویری گڈ انفارمیشن سسٹم، ان کے پاس انفارمیشن تھی، پریسیژن کے ساتھ انہوں نے اسٹرائکس کی ہیں، گو کے آبادیوں میں بھی کی ہیں، لیکن بہت ساری نیوکلیئر سائٹ تھے، تو دس از اے ویری ویری ڈینجرس سچویشن۔ اب لائکلی یہی ہے کہ ابھی ایران جو ہے وہ مے بی نیکسٹ 2-3 آورس کے اندر ہم دیکھیں کہ شاید وہ آفیشیل ڈکلیریشن آف وار کرے گا اور اپنا رسپانس ماؤنٹ کرے گا جی اسرائیل کے۔ میں آپ سے یہ جاننا چاہتا ہوں کہ جس طرح بھی آپ نے بتایا کہ اسرائیل نے مذاکرات کو سیبوتاژ کیا اور اس کے بعد پھر حملہ کر دیا ایران کے اوپر، یہ اسرائیل کیوں نہیں ڈائیلاگ کی طرف آتا، کیوں نہیں ڈپلومیسی کی طرف آتا؟ ذرا اس کی وجہ ہمیں سمجھائیں اور ہمارے ویورز کو بھی سمجھائیں، کیوں جنگی جنون سوار ہے نیتن یاہو کے سر پر؟ سمپل، اس میں کوئی اتنی راکٹ سائنس نہیں ہے۔ یہ جو ایکسپینشنسٹ پالیسیز ہوتی ہیں، جو گریٹر اسرائیل ہے اس کا جو منصوبہ ہے، یہ جو یہودی زائنزم کی جو اپلیکیشن ہو رہی ہے اس کو فرکشن میں ہی پروگریس کرنا ہوتا ہے۔ ڈومیسٹک پالیٹکس تو ان لوگوں کی بہت ویک ہو چکی ہے، وہ کام وہ وہاں پہ کر رہا ہے مڈل ایسٹ میں، اور انڈیا جو ہے اپنا اکھنڈ بھارت کا اور ہندوتوا کا اور سیپریٹائزڈ اپلیکیشن، تو دے وانٹ ٹو اسٹے ان فرکشن۔ یہ فرکشن ان کو سپورٹ کرتی ہے اپنے پولیٹیکل عزائم، اپنے شریڈ جو وہ اور خونی جو ان کی آئیڈیالوجی بیسڈ جو ڈیزائنز ہیں ان کو پرسو کرنے کے لیے۔ تو یہ خود ہی جیوری بنتے ہیں، خود ہی جج بنتے ہیں، خود ہی ایگزیکیوشنرز بنتے ہیں، یہ کسی کانفلکٹ مینجمنٹ میکنزم کی طرف نہیں جانا چاہتے، کیونکہ ان کو وہاں پہ سولوشنز کی طرف جانا ہوتا ہے۔ تو یہ کانفلکٹ ایبسینشیا آف وار جو ہے وہ، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ کانفلکٹ ختم ہو گیا ہے۔ کانفلکٹ ختم ہوتا ہے جب آپ بیسک ریزنز فار دا وار کو ایڈریس کرتے ہیں، جب سولوشن کی طرف جاتے ہیں۔ وہ ان کو سوٹ نہیں کرتا کیونکہ پھر ان کے عزائم لمیٹڈ رہ جاتے ہیں، پھر ان کو اپنے علاقوں میں ہی رہنا پڑتا ہے، ان کو ادھر ہی ان کی ایکسپینشنسٹ پالیسیز نہیں لگ سکتی، اسلامک فوبیا جو ان کا عزائم ہے وہ پورے نہیں ہوتے۔ تو اس لیے یہ اس کو بس اسی کانٹیکسٹ میں رکھنا چاہتے ہیں، یہ چیلنج کرتے ہیں کانفلکٹ مینجمنٹ کے تمام میکنزمز کو، چاہے وہ یونائٹڈ نیشن کے ادارے ہوں، چاہے وہ ممالک ایسے ہوں جو کوئی رول پلے کرنا چاہتے ہیں۔ تو یہ پھر اپنے آپ کو ایک ایسی انوائرمنٹ میں رکھنا چاہتے ہیں جہاں پر ان کے عزائم مکمل ہو۔ تو دس از سمپل، ان کا کسی کو کوئی شک نہیں ہونا چاہیے، یہ کبھی کانفلکٹ ریزولوشن کی طرف نہیں جائیں گے۔ جی زاہد محمود صاحب، جیسے آپ کہہ رہے ہیں کہ کسی بھی ریزولوشن کی طرف نہیں جانا چاہیں گے، ہم نے دیکھا ہے کہ اسرائیل غزہ کا معاملہ ہو، کوئی بھی معاملہ ہو، سفارتی سطح پر بات کرنا پسند نہیں کرتا۔ آپ کیا سمجھتے ہیں اب ایران کا معاملہ یقینی طور پر اب خطے کی صورتحال اس سے خراب ہو سکتی ہے؟ کون کون سے ممالک ہیں جو انٹروین کر سکتے ہیں سارے معاملے کو سیٹل ڈاؤن کرنے کے لیے؟ دیکھیں، خطے کی حالت جو ہے جی، صورتحال جو سنگین ہو نہیں سکتی، اس کو آپ کہہ دیجئے کہ سنگین ہو گئی ہے جی۔ دس از دا ورسٹ ایسکلیشن لیڈر جس پر چلے گے۔ دیکھیں، ایران کے اوپر پہلے بھی اسرائیل نے حملے کیے، ایران نے بھی اسرائیل کے اوپر حملے کیے، لیکن کوئی سگنیفیکنٹ آبجیکٹیوز نہیں لیے، تو اس کا اتنا امپیکٹ نہیں آیا۔ اس وقت بھی ہم یہی بات کرتے تھے کہ اگر ایران کے اوپر جو حملے ہوئے وہ ان کے جوہری تنصیبات کے اوپر یا جو ان کی انرجی کی تنصیبات ہیں ان کے اوپر اگر حملے ہو تو وہ سیریس ایسکلیشن ہوگی،
یہ تو اسٹیٹ اوے جوری ہتھیاروں کے جوری کا جو پروگرامز ہیں، چاہے پیسفل ہیں یا چاہے جو بھی ہیں، اس کے اوپر یہ گئے ہیں جی، اٹیک ہوئے ہیں، وچ از اے ویری سیریس ایسکلیشن لیٹر. اس کے بعد دیکھیں ٹاپ ملٹری لیڈرشپ کو ان کی نکالا گیا ہے. پاس جو ان کے ریولیوشنری گارڈ ایز آئی مین ان کا ایک ریلیجیس اسٹیج بھی ہے، ان کی امپورٹنس بہت زیادہ ہے. وہ ریولیوشن کی پروٹیکشن کے لیے، ریولیوشن کی جو لیڈرشپ ہے ان کی پروٹیکشن کے لیے یہ وہ لوگ ہیں. تو اس کا مطلب ہے کہ ڈائریکٹ وہ جو کور ریولیوشن کا جو کور اسپرٹ ہے نا، اس کو ٹارگٹ کیا گیا. تو دیز آر ویری سیریس ایسکلیشن لیٹر، اور اس کا رسپانس بھی اتنا ہی سیریس آئے گا. یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ اس کا رسپانس جب تک وہ دیں گے نہیں، یہ امبورڈن ہوتا رہے گا، اور ان کے عزائم کو روکنے کے لیے ملیٹریلی ایران ایک اسٹرانگ ریئیکشن کرے گا. اب آپ نے جو سوال کیا کہ جی کون سے ممالک، دیکھیں امریکہ تو ایک رول پلے کر رہا ہے، اس کو اگر پازیٹیو طریقے سے کرے گا تو امریکہ کین سوئچ آف دس ہول تھنگ کوئکلی کر سکتا ہے. لیکن وہ ڈپینڈ کرے گا کہ ابھی ہمیں تھوڑا سا اندازہ ہو جائے گا جب امریکہ نے ابھی یہ ان کی جو کابینہ کی میٹنگ ختم ہوگی کہ وہ اسرائیل کے اوپر آیا کوئی پابندیاں لگاتے ہیں، کوئی سختی کرتے ہیں، یا کوئی اسٹرکٹ ان کو میسج جاتا ہے، یا ان کی سپلائیز روکتے ہیں. کیونکہ کچھ عرصہ پہلے تو امریکہ کا انوالو ہوتا ہوا نظر آ رہا تھا کہ وہ ہو سکتا ہے ایران پہ حملہ کر دے، جب ان کے B-2 بامرز بھی ریجن میں موجود تھے. لیکن اب وہ وہاں پر اس پوزیشن میں نہیں ہے کہ وہ ڈائریکٹ ان کے اوپر حملہ کرے. اور فورسز ان کی ضرور موجود ہے، لیکن ابھی انہوں نے ڈینائی کر دیا کہ ہماری اس میں ڈائریکٹ انوالومنٹ نہیں ہے. میننگ دیر بائی کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ اٹ از کمنگ فرام اسرائیل کی اپلیکیشن ہے. تو وہ ڈپینڈ کرے گا کہ امریکہ کیسا رول پلے کرنا چاہتا ہے. پھر چائنا آف کورس از امپورٹنٹ کنٹری، جو یونائٹڈ نیشن میں تھوڑی بہت اگر جان کوئی رہ گئی ہے سیکورٹی کونسل کی ریزولوشن سے بات چیت ہے، یا جو ویٹو کر سکتا ہے ایک مورل پریشر بلڈ کرنے کے لیے. کیونکہ ویسٹ اس وقت انوالو نہیں ہونا چاہے گا جی، ویسٹ کے اپنے مسائل ہیں، وہ اسرائیل کے ساتھ اس طریقے سے انوالو ڈائریکٹ ہونا نہیں چاہے گا. رشیا کین پلے اے لٹل بٹ رول، لیکن خود وہ اس وقت ایک انٹینگل ہوا اپنی وار کے اندر. لیکن اب رشیا اگر ایران کے ساتھ مل کے کوئی رول پلے کرتا ہے اور وہ غصہ نکالتا ہے اپنا بیلنسنگ اسٹریٹجک بیلنسنگ ایکٹ کرنے کے لیے، تو پھر اس کا رول بھی آتا ہے. لیکن موسٹ امپورٹنٹ رول جو ہوگا جی عرب ورلڈ کا. عرب ورلڈ کو یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ اس کانفلکٹ کو جتنے جلدی روکا جائے، اس ایسکلیشن پہ جتنے جلدی پانی ڈالا جائے، اس کو سٹاپ کیا جائے، وہ ان کے لیے بھی فائدہ مند ہے اور ریجن کے لیے بھی فائدہ مند ہے. یہ ایکسپینشنسٹ پالیسیز جو ان کی ہیں، یہ آج آگ ایران میں لگی ہے. دس ول گو فردر، یہ آگے جائے گی. اسلامک رجیمز کو، ممالک کو یہ کبھی اکنامکلی، ملیٹریلی، سوشلی، پولیٹیکلی اسٹرانگ نہیں دیکھنا چاہتے. تو یہ اپلیکیشن آگے جائے گی اور اس کا اسپل اوور افیکٹ ہم پہ بھی آئے گا. ہمارا پاکستان کا بھی بہت اہم رول ہونا چاہیے. پاکستان کو جلدی اسکریمبل کرنا چاہیے، کیونکہ انڈیا انبولڈن ہوگا اس انوائرمنٹ سے، اور آلریڈی وہی ماڈل وہ پاکستان میں لگا چکے. دونوں بھائیوں نے مل کے مشترکہ پالیسیز اپنائی ہوئی ہیں. یہ میں کسی کو کوئی شک نہیں ہونا چاہیے. لیبرل پارٹی اینڈ بھارتیہ جنتا پارٹی، ہندو زائنزم اور جوش زائنزم، ان کی اپلیکیشن سیریسلی ہوئی ہے ریجن کے اوپر. تو پاکستان کو بھی اور زیادہ ایفرٹ کرنی چاہیے، خاص طور پہ عرب ورلڈ کو پرسو کروانے میں، کہ وہ ایران کے ساتھ، اسرائیل کے ساتھ اپنا رول ضرور پلے کریں. ابراہم ایکارڈ ہوا تھا، اس کے جو ممبر ممالک ہیں جنہوں نے وہ سائن کیا ہوا، ان کا کام ہے کہ ابھی اس کو مینج امیڈیٹلی کریں اور پھر ریزولوشن کی طرف جائیں. کانفلکٹ مینجمنٹ امیڈیٹلی بہت ضروری ہے، ورنہ وی آر آلریڈی انٹو سیریس سچویشن، اور پلیٹ از ڈینجرسلی فل، اور یہ بہت ہی خطرناک حالات ہے جی اس وقت.